آج کئی دنوں بعد میں گھر واپس آیا تو کالج سے چھٹیاں ہوئی تھی تو سوچا کہ کچھ وقت امی بہن اور بھائی کے ساتھ گزاروں۔ میں اپنی تعلیم کے سلسلے میں ماموں کے پاس رہتا تھا۔ ماموں شہر میں رہتے تھے اور ہم لوگ گاؤں میں۔ ہمارے گاؤں میں وڈیرا سسٹم تھا، لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکوں کے لیے بھی پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ جب کوئی لڑکا پڑھنے کی بات کرتا تو وڈیرا اسے اور اس کے پورے خاندان کو ایسی سزا دیتا کہ وہ آدمی تعلیم کا نام تک بھول جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب میں نے آگے پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو میری ماں نے ہاتھ چھوڑ دیے، کہنے لگی بیٹا ہم وڈیرے سے دشمنی مول نہیں لے سکتے، اگر اسے پتہ چل گیا تو وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو بھی مار ڈالے گا۔ ایسے میں میرا بڑا بھائی میری ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اسے ہم شہر میں ماموں کے پاس بھیج دیتے ہیں، وہاں جا کے ہی اپنی پڑھائی مکمل کر لے گا، ہم کسی کو بھی نہیں بتائیں گے کہ شہر میں رہ کر پڑھ رہا ہے، بلکہ وڈیرے سے کہیں گے کہ ماموں بیمار رہتے ہیں اور انہیں اپنے کام کاج کے لیے مدد کی ضرورت ہے، اس لیے اسے شانیال کو ان کے پاس بھیجا ہے۔ مگر امی پھر بھی تیار نہیں ہو رہی تھی، وہ بار بار سمجھاتی رہی مگر میرے سر پر جنون سوار تھا۔ آخر وہی ہوا جو میں اور بھائی چاہتے تھے، میں ماموں کے پاس آ گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ماموں خود بھی غریب تھے، ان پر 4 بچوں کی ذمہ داری تھی اور مامی بھی بیمار رہتی تھی، علاج پر بھی بہت خرچہ ہو جاتا۔ ایسے میں اپنی پڑھائی کا خرچہ اٹھانا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ مگر میرا بھائی سارا دن وڈیرے کے کھیتوں میں کام کرتا اور رات کو سموسے بیچتا، جو بھی اوپر کی کمائی ہوتی وہ مجھے شہر لا کر دے جاتا۔ اسی طرح میری پڑھائی چلتی رہی اور میں اپنی منزل کے قریب پہنچ گیا۔ بی ایس فائنل ایئر کے پیپرز دے دیے اور اب میرا ارادہ بی ایس کے بعد سی ایس ایس کرنے کا تھا۔ چھٹیاں تھی تو سوچا امی کے ساتھ کچھ وقت گزاروں۔ گاؤں آئے پہلی رات تھی، آدھی رات گزر چکی تھی، میں بھائی کا انتظار کر رہا تھا، میں اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ میں گھر آیا ہوں۔ رات کا 1 بجا تو میں امی کے کمرے میں گیا، وہ بھی جاگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا امی کیا بھائی روز اتنی دیر سے آتا ہے؟ امی بولی نہیں، کبھی کبھار جب دوستوں کے ساتھ کہیں چلا جائے یا شکار پر جائے تو دیر ہو جاتی ہے، ورنہ وہ اس وقت گھر آ جاتا ہے۔ میں دوبارہ باہر آ کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر بعد بھائی آیا، مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا اور گلے لگا لیا۔ جب میں نے پوچھا اتنی دیر کیوں لگ گئی تو اس نے بات ٹال دی کہ دوستوں کے ساتھ تھا، وقت کا پتہ نہیں چلا۔ مگر میں نے اسے سمجھایا کہ بھائی اتنی دیر تک باہر رہنا ٹھیک نہیں، تم جانتے ہو وہ ڈیرا معمولی بات پر بھی دشمنی پال لیتا ہے، اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کچھ نہیں ہوگا، اوپر والے پر بھروسہ رکھو، ہم نے کسی کا برا نہیں کیا تو ہمارے ساتھ بھی برا نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے گاؤں میں سارے دنوں میں یہی دیکھا کہ بھائی ہر رات دیر سے آتا اور ہر دفعہ بات ٹال دیتا۔ بہن کی شادی ہو چکی تھی، اب امی بھائی کی شادی کرنا چاہتی تھی، مگر بھائی نے صاف انکار کر دیا کہ جب تک شان افسر نہیں بن جاتا میں شادی کا نہیں سوچوں گا، اس کی کامیابی ہی میری کامیابی ہے۔ اس کی بات سن کر میری آنکھیں بھر آئیں، کیونکہ اس نے خود تعلیم نہیں حاصل کی مگر سارے خواب میری آنکھوں میں سجا دیے۔ میں شہر واپس آ کر دن رات پڑھائی میں لگ گیا، بی ایس کا رزلٹ بھی شاندار آیا، پھر سی ایس ایس کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ میں نے بھائی کو سموسے بیچنے سے منع کر دیا، اب میں خود نوکری کرنے لگا تھا اور باقی وقت پڑھائی کو دیتا۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا اور پھر وہ دن آیا جس دن میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں سی ایس ایس میں کامیاب ہو کر ایس پی منتخب ہو چکا تھا، مگر جب تک ٹریننگ مکمل نہ ہو جائے کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا۔ ٹریننگ مکمل ہوئی تو میرا دل ماں اور بھائی کے چہرے دیکھنے کو مچل اٹھا۔ اگلے دن ڈیوٹی جوائن کی اور سرکاری گاڑی میں گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ حکومت کی طرف سے مجھے بنگلہ بھی ملا، مگر میں سیدھا گھر والوں کو سرپرائز دینے جا رہا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہاں پہنچ کر مجھے ایسا صدمہ ملے گا کہ میں سنبھل بھی نہیں پاؤں گا۔ میں نے سوچا تھا ماں مجھے دیکھ کر خوشی سے بے ہوش ہو جائے گی، مگر جیسے ہی میں گھر پہنچا وہ دیکھ کر رونے لگی۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے پوچھا ماں کیا ہوا؟ تو وہ بیان کرتی ہوئی بولی وڈیرا تمہارے بھائی کو اٹھا کر لے گیا، اسے چوراہے میں باندھ کر مار رہا ہے، بیٹا اپنے بھائی کو بچا لو، وہ بے قصور ہے۔ میرے کانوں میں جیسے کسی نے آگ بھر دی۔ میں فوراً گاڑی میں بیٹھا اور چوراہے کی طرف دوڑا۔ وہاں ایک غیر معمولی بھیڑ جمع تھی، ہر آنکھ میں خوف، بے بسی اور تجسس تھا۔ میں نے گاڑی ایک طرف روکی اور وردی ٹھیک کر کے آگے بڑھا۔ پورا چوراہا جیسے میرے قدموں سے لرزنے لگا۔ وہاں میرا بھائی رسیوں میں جکڑا ہوا، زخموں سے چور پڑا تھا۔ وڈیرا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، ہاتھ میں موٹی لکڑی تھی جسے وہ بار بار اس پر برسا رہا تھا۔ لوگ سہمے کھڑے تھے۔ میں نے گرجدار آواز میں کہا رک جاؤ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وڈیرا مڑا، مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا، پھر شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بولا کون ہو تم اور کیوں بیچ میں بول رہے ہو؟ لگتا ہے شہر کے کسی دفتر میں کلرک ہو، کیا تم نہیں جانتی علاقہ کس کا ہے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سیدھے بھائی کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے وردی میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ وڈیرا پھر ہنسا اور بولا اچھا لگتا ہے تم کوئی افسر ہو، مگر یاد رکھو میں اس علاقے کا راجا ہوں، یہاں میرا حکم چلتا ہے۔ یہ لڑکا میرے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھا، تم ایک معمولی آدمی کے لیے مجھ سے پنگا نہیں لوگے۔
اس نے اپنے قدم میری طرف بڑھائے۔ اس کی چال میں وہی پرانا غرور تھا۔ وہ سرگوشی کے انداز میں کہنے لگا، تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہاری مٹھی گرم کرتا ہوں، جو تمہاری کئی سال کی تنخواہ سے زیادہ ہوگی۔ بس یہاں سے چلے جاؤ اور کہہ دینا کہ تم نے کچھ نہیں دیکھا۔ میرے اندر غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے سختی سے ضبط کرتے ہوئے اسے للکار کر کہا، خبردار، میں ایک ایماندار آفیسر ہوں اور میں ہر اس غریب آدمی کی آواز بنوں گا جس کی کوئی نہیں سنتا۔ میں یہاں کے قانون کو تمہارے جھوٹے راہ سے پاک کرنے آیا ہوں، اور جسے تم معمولی آدمی کہہ رہے ہو وہ کوئی معمولی نہیں ہے، وہ میرا بھائی ہے، میں اس کا چھوٹا بھائی ہوں، شانیال۔ جیسی الفاظ میرے منہ سے نکلے پورے چوراہے میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ شانیال، یہ نام سن کر وڈیرے کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کا رنگ اڑ گیا، اس کے منہ سے الفاظ ہی نکل رہے تھے، گویا سارا غرور ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ وہ لڑکا جو کبھی ایک چپڑاسی کے بیٹے کی حیثیت سے شہر بھیجا گیا تھا، آج اس علاقے کا سب سے بڑا پولیس آفیسر بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا، فوراً اپنے بھائی کی طرف بھاگا اور اس کے ہاتھ پاؤں کی رسیاں کھول دی۔ ڈی ایس پی آفس سے رابطہ کرو، فوراً میرے بھائی کو اسپتال لے جاؤ، میں نے اپنے ساتھ آئے ہوئے سپاہی کو حکم دیا۔ پھر میں وڈیرے کی طرف مڑا، اس کا چہرہ زمین کی طرف جھکا ہوا تھا، جیسے وہ اپنی شکست کو قبول کر چکا ہو۔ وڈیرا، تمہارا راج ختم ہوا، آج تمہارا سامنا قانون سے ہے، تمہارے جنگلی اصولوں سے نہیں۔ میں نے فوری طور پر وڈیرے اور اس کے آدمیوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ سرکاری گاڑیوں کے سائرن کی آوازوں نے پورے گاؤں کی خاموشی چیر دی۔ پولیس نے انہیں ہتھ گڑیوں میں جکڑ کر مقامی تھانے پہنچایا۔ تھانے پہنچ کر وڈیرے نے اپنا آخری حربہ آزمایا۔ وہ غرور سے بولا، ایس پی صاحب، تم غلطی کر رہے ہو، تم نے ایک جذباتی فیصلے کی بنیاد پر مجھے پکڑا ہے، میرے خلاف تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں، میں بہت طاقتور ہوں، میں تمہاری نوکری بھی چھین سکتا ہوں۔ میں نے اسے سختی سے جواب دیا، وڈیرے، تم سب کچھ کہو مگر اب تمہاری زبان صرف عدالت میں چلے گی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس علاقے میں برسوں سے دبی آوازوں کو باہر نکالا جائے۔ میں نے گاؤں کے چند معتبر لوگوں کو بلوایا اور انہیں یقین دلایا کہ اب قانون ان کے ساتھ ہے۔ جیسے ہی گاؤں میں خبر پھیلی کہ شانیال، جو غربت میں شہر پڑھنے گیا تھا، آج ایس پی بن کر آیا ہے اور اس نے وڈیرے کو گرفتار کر لیا ہے، پورا گاؤں بدل گیا۔ چند گھنٹوں میں تھانے کا منظر حیران کن تھا۔ وہ لوگ جو برسوں ظلم سہتے رہے تھے ایک ایک کر کے آنے لگے، بوڑھے جوان عورتیں، سب اپنے زخموں کی داستان لیے۔ کسی نے بتایا اس کی زمین چھینی گئی، کسی نے بتایا اس کے بیٹے کا جھوٹا قتل کیس ڈالا گیا، کسی نے وڈیرے کے ظلم کی وہ گواہیاں دی کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ وڈیرے نے کہا تھا کہ میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملے گا، مگر حقیقت اس کی الٹ تھی۔ گواہوں کا سیلاب امڑ آیا اور وڈیرے کے خلاف سنگین مقدمات درج ہو گئے۔ اس کی دولت اور طاقت قانون کے آگے مٹی ہو گئی۔ میں نے خود اس مقدمے کی نگرانی کی اور آخرکار وڈیرے کو اس کے جرائم کی سخت سزا ہوئی۔ جب سب معاملے ٹھیک ہو گئے اور بھائی بھی اسپتال سے گھر آ گیا تو میں نے اس سے وہ سوال پوچھا جس سے میں کئی دنوں سے بے چین تھا، بھائی، آپ کو وڈیرے نے اتنی اذیت کیوں دی؟ آپ کا قصور کیا تھا؟ بھائی کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، شانیال، میں تمہیں اور امی کو ایک بات نہیں بتا سکا، میں سموسے بیچنے نہیں جاتا تھا، میں دراصل وڈیرے کی بیٹی کو پسند کرتا تھا اور وہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ بہت پڑھی لکھی، سمجھدار، نیک دل لڑکی تھی، وڈیرے کے ظلم سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں جانتا تھا ایسے کم ذات کے لڑکے سے بیٹی کی شادی نہیں کرے گا۔ میں اسے چوری چھپ کے ملتا تھا اور ہم نے طے کیا تھا کہ جب تم کامیاب ہو جاؤ گے تو میں باقاعدہ رشتہ مانگوں گا، مگر وڈیرے کے چمچوں نے اسے ہمارے بارے میں سب بتا دیا۔ پھر اس نے سازش کی کہ تمہاری کامیابی سے پہلے پہلے مجھے ختم کر دے تاکہ ایک تیر سے دو شکار کرے، اپنی بیٹی کو بچا لے اور تمہیں یہ پیغام دے دے کہ اس کا راج ہمیشہ قائم رہے گا۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھائی نے اپنے خواب، اپنی محبت، اپنی پوری جوانی میری پڑھائی پر قربان کر دی تاکہ میں اس علاقے کی تقدیر بدل سکوں۔ آج وہ راج ختم ہو چکا تھا، ظلم ہار گیا تھا، قانون جیت چکا تھا۔ کچھ وقت بعد میں نے خود وڈیرے کی بیٹی کا رشتہ اپنے بھائی کے لیے مانگا اور اس نے خوشی سے قبول کر لیا۔ اب وہ آزاد تھی، ایک نئے دور کی شروعات تھی۔ میرے گاؤں میں میری ماں کی آنکھوں میں فخر تھا، میرے بھائی کے چہرے پر سکون اور گاؤں والوں کے دلوں میں امید۔ میرے بھائی اور وڈیرے کی بیٹی کی شادی ہوئی تو یہ صرف دو انسانوں کا ملاپ نہیں تھا، یہ انصاف کی جیت تھی، محبت کی فتح تھی اور جہالت پر علم کی کامیابی تھی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔